ترجیح ہے کہ پہلے دن جو ہے اس کا کھانا دل کھول کر کے کریں، جتنا آپ دسترخوان سجا سکتے ہیں اس مہمان کے لیے اتنا دسترخوان سجائیں۔ دوسرا دن اگر مہمان آپ کے گھر رہتا ہے تو اب آپ اپنی حیثیت سے تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں، اب اپنی جان کے اوپر مصیبت نہیں پیدا کریں گے، یعنی پھر ہم جتنا تھا کل ہم نے کر دیا، اب آج نہیں ہے تو لاؤ کسی سے قرض لے لیں یا ایسا، یہ نہیں، جو آپ کے پاس ہے اتنے میں کرنا ہے۔ تیسرے دن اگر مہمان رکتا ہے تو پھر آپ اپنے گھر میں جو اہتمام کرتے ہیں روزانہ، جس اعتبار سے آپ اس اعتبار سے مہمان کی ضیافت کریں، ہے نا۔ لیکن مہمان کو بھی چاہیے جب کسی کے گھر مہمان بنے تو ایک روز سے زیادہ نہ رکے، ایک روز سے زیادہ نہ رکے، اور 3 دن سے زیادہ اگر رکتا ہے تو وہ مہمان گنہگار ہوگا، دوسروں کو تکلیف میں ڈال رہا ہے نا۔ تو اس لیے انسان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آیا تو اس کا اکرام کریں، اور جو مہمان بن کر کے آیا وہ بھی خیال رکھیں کہ ہم جس کے گھر آئے ہیں اسے مصیبت میں نہ ڈال دیں، ہماری وجہ سے وہ گھاٹے میں نہ رہے۔ اور جن کے تمام مالک ہو چکے ہو اس سے نیکی کیا کرو کہ انہیں طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دو اور سخت کلامی نہ کرو، اور کھانا کپڑا بقدر ضرورت دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا ہو، فخر کرنے والا ہو۔ متکبر خود یعنی جو رشتہ داروں اور ہمسایوں پڑوسیوں کو ذلیل سمجھے۔ متکبر کا کیا مطلب؟ گھمنڈی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو اپنے پڑوسیوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اپنے سے کم تر سمجھتا، ارے ہٹاؤ اس کی کیا حیثیت ہے، آدمی بولتا ہے نا تیری حیثیت ہے میرے بغل میں بیٹھنے کی۔ یہ جملے کون بولتا ہے؟ جس کے اندر تکبر آ جائے، جس کے اندر گھمنڈ آ جائے، تو یہ انسانوں کے لیے بہتر نہیں ہے کہ وہ تکبر اور گھمنڈ کرے اور دوسرے اپنے ہمسائیوں کو، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، ساتھیوں کو ذلیل اور رسوا کرے، ہے نا۔ جو اپنے بھائیوں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے اللہ رب العزت اسے ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی عزت دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت دینے والا اور ذلت دینے والا اللہ کی ذات ہے نا۔ تو بندے کو یہ اختیار نہیں ہے، انسان کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کو عزت دے اور کسی کو ذلیل کرے، کیونکہ اللہ اس کے مقدر میں عزت لکھ دی ہے، تو کسی کو رسوا کرنے سے کوئی رسوا نہیں ہوتا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق چند احادیث ملاحظہ فرمائیں جس سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق بھی کتنے اہم ہیں اور ان حقوق کی ادائیگی کتنی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل مجھے لگاتار ہمسایوں کے بارے میں، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے یقین ہونے لگا کہ وہ اسے وارث بنا دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پڑوسی کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا پڑوسی، وہ پڑوسی جس کا ایک حق ہوتا ہے نا، ایک پڑوسی وہ ہے جس کا پڑوسی کے اوپر صرف ایک حق ہے۔ اور دوسرا پڑوسی کیسا ہوتا ہے؟ دوسرا پڑوسی جس کے 2 حق ہوتے ہیں، پڑوسی کے اوپر 2 حق ہوتے ہیں۔ اور تیسرا پڑوسی جس کے 3 حق ہوتے ہیں۔ اس کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں اقسام کے حقوق کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مسلمان رشتہ دار پڑوسی کے 3 حق ہیں، یعنی ایک پڑوسی ہے، وہ مسلمان ہے، وہ رشتہ دار ہے، کتنے حق ہو گئے؟ ایک تو پڑوسی ایک، دوسرا مسلمان 2، تیسرا وہ آپ کا رشتہ دار ہے نا۔ اور وہ مسلمان رشتہ دار پڑوسی کے 3 حق ہیں، حق پڑوس،
حق اسلام اور رشتہ داری کا حق۔ مسلمان پڑوسی کے دو حق ہیں، حق پڑوسی اور حق اسلام، ہے نا۔ صرف اگر مسلمان ہے اور وہ پڑوسی ہے تو اس کے دو حقوق ہوتے ہیں، ایک مسلمان اور دوسرا ہمارا پڑوسی۔ مشرک پڑوسی کا صرف ایک حق ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ مسلمان کے علاوہ اگر کوئی آپ کے آس پاس رہتا ہے تو اس کے اوپر آپ کا صرف ایک حق ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ پڑوسی کے حقوق بیان کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بیمار ہو تو تم اس کی عیادت کرو، یعنی اسے دیکھنے جاؤ، اس کی خدمت کرو، اس کی مدد کرو دوا علاج میں۔ اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اگر پڑوسی مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ اگر وہ تم سے قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر وہ قرض مانگے تو اسے قرض دو۔ پیسہ ہوتے ہوئے آپ قرض نہیں دیں گے اپنے پڑوسی کا تو اس کا حساب آپ سے آپ کا رب لینے والا ہے، کہ تمہارا پڑوسی پریشان تھا، تم نے اسے نہیں دیا۔ خدا نخواستہ وہی عمل اگر تیرے ساتھ ہو جائے، تمہیں اگر پریشانی آ گئی اور تم اپنے پڑوسی کے پاس گئے مانگنے، اس نے نہیں دیا تو اس کا بھی وہی حال ہوگا، اس سے بھی اللہ مواخذہ کرے گا، پوچھ تاچھ کرے گا۔ اگر اس کو کوئی اچھائی پہنچے تو اس کو مبارکباد دو، اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس کی تعزیت کرو۔ اپنے گھر کی عمارت اس کی عمارت سے بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا رک جائے۔ کتنی دور تک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے پڑوسی کا خیال رکھو گے تو وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مکان بھی بنوا رہے ہیں تو اتنا اونچا بنوا دے رہے ہیں، پڑوسی کا کوئی ہوا جائے نہ جائے اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے، اسلام ایسا دین ہے کہ جس کے اندر اس چیز کی بھی رعایت کی جا رہی ہے کہ پڑوسی کی ہوا ہماری وجہ سے رک نہ جائے، ہے نا۔ آج تو ہم چاہتے ہیں پڑوسی کو ہی نیست و نابود کر دیں، پڑوسی کو ہی ختم کر دیں، نہ رہے گا نہ وہ ہمارا پڑوسی رہے گا، اس کی بھی جائیداد ہمیں مل جائے مفت میں تو اچھی بات ہے۔ ایک اور روایت میں یوں ارشاد ہے کہ اگر تم سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو، اور اگر وہ محتاج ہو تو اسے عطا کرو، ہے نا۔ اگر کوئی مدد طلب کرتا ہے یعنی آپ سے مدد مانگتا ہے تو آپ مدد بھی کیجیے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا یہ واپس نہیں کرے گا تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اسے عطا کریں، اسے دے دیں، لے بھائی یہ تو اپنا خرچ چلا لے، یہ بھائی تو اپنے بچے کے لیے کچھ خرید لینا، یہ عید آ رہی ہے، رمضان ہے، کچھ اپنے لیے کر لینا۔ اگر وہ تنگ دست ہو جائے تو اسے تسلی دو، اگر اسے خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو، اگر اسے مصیبت پہنچے تو اسے تعزیت کرو، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے اونچی عمارت نہ بنا کر اس سے ہوا نہ روکو، سالن کی خوشبو سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، ہاں یہ کہ اسے بھی مٹھی بھر دے دو تو صحیح ہے، اگر پھل خرید کر لاؤ تو اسے بھی دو، اس میں کچھ حرج نہیں، کچھ تحفہ بھجواؤ، ایسا نہ کر سکو تو اسے چھپا کر اپنے گھر لاؤ، پڑوسی کے بچوں کو تکلیف دینے کے لیے تمہارے بچے پھل لے کر باہر نہ جائیں۔ کتنا رعایت کیا گیا ہے، اگر آپ کچھ اپنے گھر لا رہے ہیں پھل فروٹ تو آپ اتنا لائیں کہ پڑوسی کے گھر بھی تھوڑے پہنچوا دیں، سالن آپ کے گھر میں بن رہی ہے تو آپ اس کے گھر میں بھی تھوڑے بہت پہنچوا دیں۔ اگر یہ سب نہیں کر سکتے ہیں تو آپ چھپا کر کے لائیے اور گھر میں چھپا کر کے کھائیے۔ عام طور پہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو وہ کھاتے کھاتے گھر سے باہر لے کر کے چل دیتے ہیں، اپنے دوستوں میں دکھانے لگتے ہیں۔ اب جس بچے کو وہ دکھا رہا ہے اگر اس کا باپ نہیں لائے گا اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی، گویا ہم پڑوسی کے بچوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی میں ہمیں کافی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ان حقوق کی ادائیگی سے ہمارے معاشرے کا امن اور سکون برقرار رہے گا۔ یہ حقوق ہی ہیں جن کی پاسداری ایک شہری کے سماج میں موقر اور منظم بناتا ہے اور تمام شہر میں سکون اور امن کو برقرار رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
اپنے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ یا